ویلکم بیک ناظرین. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایران نے کہا ہے کہ وہ ہمسایہ ممالک پر حملے نہیں کرے گا. جب تک ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہوتی رہی تب تک عمران کی جانب سے بھی کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ایران کے صدر کی آئی ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ معافی مانگتے ہیں اپنے ہمسایہ ممالک سے کہ ان پر حملے کیے گئے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ حملے اس وجہ سے کیے گئے کیونکہ امریکن بیسز وہاں پہ موجود تھی. محمد حسین باقری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تہران میں یہ رہتے ہیں اور مشرق وسطیٰ کے حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں. تہران کے حالات بھی ان سے پوچھیں گے. اقبال فورم کے ڈائریکٹر بھی ہیں. بہت شکریہ باقری صاحب. رائٹ ناؤ کیا صورتحال ہے تہران میں، اور بڑی اہم سٹیٹمنٹ آج صدر پزشکیان کی آئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں سٹیٹمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج صبح تقریباً تہران میں کم سے کم 15 بار انہوں نے بمباری کی ہے، اور اس دفعہ یہ 2000 پاؤنڈز والی بامز یوز کی ہے، جو کہ بہت ہی یہ شاید دنیا میں سب سے خطرناک ترین ٹائپ آف بامز ہیں جو تہران کے شہر کے اوپر گرا ہے، اور کافی تباہی مچی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایرانی آپ سینٹیمنٹس کے ساتھ ساتھ ان کی جو 25th راؤنڈ آف ریٹیلیشن ہے اس کو بھی آپ چیک کر لیں. لیکن جہاں تک پزشکیان صاحب کا بیان ہے، ایک تو انہوں نے معافی نہیں مانگی، کیونکہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم نے اپنے جو عارضی طور پہ لیڈرشپ کاؤنسل ہے اس میں بیٹھ کے کل ہم نے ڈیبیٹ کی تھی. اس کی وجہ بھی یہ تھا کہ یہ جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ اب ان کی جو سرزمین ہے ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، اور ان کے اڈے امریکن سولجرز اور امریکن اور اسرائیلی سولجرز اور آرمی کے ہاتھوں میں نہیں جائے گا. تو ایران نے بہت کلیئرلی پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے جو ہمسائے سرزمین ہیں ان کے اوپر میزائل نہیں داغ رہے ہیں، ان کے اوپر اٹیک نہیں کر رہے ہیں. ہم ان سب کی ساورنٹی کا خیال رکھ لیں. لیکن جب ان کی اڈے، ان کی فضائی ہوا، ان کی جتنے بھی تنصیبات ہیں ہمارے اوپر استعمال کیے جائیں گے ہمارے دشمن کے تھرو، تو ہم ضرور ان کے اوپر ہٹ کریں گے. یہ کوئی میرا خیال نئی بات نہیں ہے. 3 گھنٹے پہلے الزفرہ کے نام سے جو ایئر بیس تھی امریکن ایمریٹ کے اندر، اس کے اوپر ہٹ کیا ایران نے. جو بھی ممالک اسرائیل اور امریکن کو اپنے اڈے دیں گے، چاہے وہ ہمسایہ ہو چاہے وہ دور ہو، ان سب کے اوپر ایران کے میزائل اور ڈرونز کے نشانے بناتے رہیں گے. لیکن اگر وہ استعمال نہیں ہوتا ایران کے خلاف تو ایران کبھی بھی کسی ملک کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا. باقری صاحب، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ ہمسایہ ممالک بھی رابطے کی کوشش کریں. پاکستان بھی اس سب میں جو ہے وہ ٹینشن کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ڈپلومیٹک ایفرٹس بیک ڈور پہ جاری ہیں. سعودی عرب سے بھی پاکستان کے ڈیفنس ٹائز ہیں، تو اس سلسلے میں آج جو ہے ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے جو کہ ISPR کی جانب سے آئی ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایفرٹس بھی، اور دیگر ممالک بھی ظاہری بات ہے اس کے ساتھ ہوں گے، ایک پاکستان خالی پلیئر نہیں ہوگا، تو کیا اس ایفرٹس کی وجہ سے آج جو ہے صدر صاحب کا یہ بیان آیا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کسی ملک کے ایفرٹ کی وجہ سے. ڈائریکٹ ان کو پیغام ملا تھا کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اسپیشلی قطر اور UAE کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ اکنومیکل دباؤ ہے، تو آپ کائنڈلی یہ ذرا ہمارے اوپر روک دیں. ایران نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا، ہم پہلے دن سے ہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اڈے امریکن آرمی کے ہاتھ نہ دیں، نہیں تو آپ انسیکیور رہیں گے، جس طرح آپ کو ابھی پتہ چل رہا ہے. دوسری بات جو پاکستان کے حوالے سے موقف ہے یا دوسرے اسلامی ممالک، یہ کول ڈاؤن کیوں کر رہے ہیں چیزوں کو؟ ایران نے کوئی جنگ سٹارٹ کی ہے کہ ایران کو کوئی سمجھائیں؟ کسی کو سمجھانا ہو تو امریکن کو سمجھائیں. میرا اعتراض یہ ہے ہمارے اپنے ہمسائے ملکوں کے اوپر، سارے ایرانیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی ایران نے جنگ سٹارٹ نہیں کی ہے، اور جب یہ جنگ بندی امریکہ کی طرف سے ہوگی، ایران ریٹیلیشن کی جو ویوز ہے وہ روک دیں گے اور اسٹریٹ آف ہرمز کو بھی کھول دیں گے. اگر کسی کو سمجھانا ہو تو آپ کائنڈلی جا کے ٹرمپ کو یا اسرائیل کو سمجھائیں. تو اب اس سارے معاملے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کب تک بند رہے گا؟ کیونکہ پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ 20% آئل جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے نکلتا ہے، اور وہ جو ہے رائٹ ناؤ بند ہے، اور امریکہ بھی اسے کھلوا نہیں سکا. تو ایز لانگ ایز امریکہ کی جانب سے اگریشن رہے گا تو آپ لوگ بھی یہ بند کیے رکھیں گے؟ کوئی اور آپشن ظاہری بات ہے ایران کے پاس نہیں ہے.
پہلی بات یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند نہیں ہے، ایران اس کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں اس میں سے کچھ کشتیاں گزر رہے ہیں، یہ وہ کشتیاں ہیں جو ایرانی ان کو اجازت دے رہے ہیں، جیسے چائنیز کے آئل ٹینکرز ہیں وہ گزر رہے ہیں تاکہ چائنا کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ پتہ ہے ایران کو کہ ہمارے دوست کون ہے دشمن کون ہے. لیکن اگر امریکن مفادات کے ساتھ کوئی ٹینکر وہاں سے گزرنا چاہیں یا یورپین مفادات کو لے کے، تو ایران ضرور ان کے اوپر ہٹ کرے گا. یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب ایران کے اوپر جارحیت جاری رہے. مسلمان ہیں ہم سارے، رمضان کا مہینہ ہے، 2000 پاؤنڈز کے بمز گر رہے ہیں تہران کے اوپر، روزہ دار مسلمانوں کے اوپر، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ پریشان ہیں. تو پریشان ہیں تو جنہوں نے یہ پریشانی کریٹ کی تھی ان کو روکا جائے. ایران، میرا نہیں خیال کہ اب یہ آخری، یہ میں نے کہا ہے دوسرے پروگرامز میں بھی اپنے ویورز کو کہ ایرانی لوگ آخری قطرے خون تک لڑنے کو تیار ہیں اور یہ لڑتے بھی رہیں گے. باقی صاحب، جو کہ دعوے کیے جا رہے ہیں امریکی میڈیا کی جانب سے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹوٹل وائپ آؤٹ کر دیا ہے اس جو ایران کی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، نیول سسٹم ہے، ڈیفنس فورسز ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ مجھ سے پوچھے بغیر آپ میڈیا کو چیک کریں. کل رات انہوں نے بات کی کہ ان کی جتنے بھی میزائل سسٹم ہے وہ سب ختم ہو چکے ہیں. 1 گھنٹہ پہلے 25th راؤنڈ آف ریٹیلیشن ایران نے سٹارٹ کیے، اور کن چیزوں سے سٹارٹ کیے؟ انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر، صرف 24 گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں، 13 جدید ڈرون میزائل جن میں MQ-9 ہرمیس اور آربیٹر ہیں ان سب کو تباہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے 25th راؤنڈ آف حملوں کے اندر جو چیزیں یوز کی ہے، خیبر شکن یوز کیا ہے، انہوں نے فتح کو یوز کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میزائلز انہوں نے یوز کی ہے، بیلسٹک میزائلز، کلسٹر بام میزائلز ہیں. یہ ایک میزائل اوپر کی طرف فائر ہوتی ہے، لیکن جب دشمن کے سر پہ گرتا ہے تو یہ 80 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے ایسا لگ رہا ہے جیسا آپ نے 80 میزائلز داغ دیو. خدائیت کی جو ان کے پاس لیٹسٹ ڈرونز ہے، شاہد کے لیٹسٹ ڈرونز ہے، یہ سب یوز کر رہے ہیں صرف آدھا گھنٹہ پہلے. ٹرمپ صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی جو دفاعی کیپیبلٹی ہے، میزائل سسٹم ہے، سب ختم کر دیے، تو یہ پھر کہاں سے آ رہے ہیں؟ آج بھی ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایران نے جو معافی مانگی ہمسایہ ممالک سے، وہ اسرائیل اور امریکہ کے دباؤ میں آ کے مانگی ہے، اور اس کو وہ مسلسل صدر صاحب کے بیان کو، ایرانی صدر کے بیان کو انٹرپریٹ ایسے کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے پریشر میں معافی مانگ لیا ہے پڑوسی ممالک سے. یاد رکھیں یہ سائبر وارفیئر ہے. اس طرح کی جھوٹ بولتے ہیں تاکہ ہمسایہ ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو اکسا کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے پہ مجبور کریں. ایران نے بہت وائز ڈیسیجن پہلے سے لیا تھا، اب بھی لے رہا ہے. پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی اڈے ہمارے اوپر استعمال نہیں ہوتے ہیں تو ہم بالکل آپ کی سوورنٹی کا خیال رکھتے ہوئے کبھی بھی آپ کے اوپر فائر نہیں کریں گے. لیکن اگر ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ آپ کے اڈے استعمال ہو رہے ہیں تو ہم کسی کو نہیں دیکھیں گے. یاد رہیں، ٹرمپ اور میڈیا اور ویسٹرن، اسپیشلی جو ویسٹرن میڈیا، یہ ایرانیوں کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں. ہخامنشی دور سے آپ ابھی تک کا چیک کریں ہسٹری، ہخامنشی دور میں سکندر سے لے کے ساسانی دور میں عربوں کی حق، خوارزم شاہیوں کی دور میں جو منگول یلغار تھی، صفوی دور تک، افغان بغاوت تک، ایرانی ہر جنگ میں ڈٹے رہے ہیں اور کھڑے رہے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ جیتے بھی ہیں. تو یہ سوچتے تھے 24 گھنٹوں کے اندر ہم وینیزویلا کی طرح ایک آپریشن کر کے یہاں رجیم چینج کریں. 7واں دن جا رہا ہے اور ان کے اوپر راؤنڈ آف ریٹیلیشن میں آپ برنٹ آئل کے پرائس چیک کریں. امریکن خود کتنے دباؤ میں، پورا دنیا اس جنگ کے لپیٹ میں کم سے کم اکنامیکل پوائنٹ آف ویو میں تو آ گئی ہے. اب اس کو آگے بڑھاتے جائیں گے. ان کے پاس اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس طرح کے بیانات دینے کے علاوہ. سر، میزائل پروگرام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ میزائل پروگرام کے آپ کا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ جنگ اگر فیکچولی بھی دیکھیں، چونکہ آپ بڑی نظر رکھتے ہیں مشرق وسطیٰ کے حالات پہ، تو جس کے پاس میزائل پہلے ختم ہو گئے، ظاہری بات ہے اس کو سرنڈر کرنا پڑے گا. ڈو یو تھنک سو کہ ایران کے پاس اتنا سٹاک پائل ہے کہ وہ اس کو ایک طویل جنگ تک، جب تک یہ رہتی ہے تب تک مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کا سمپل آنسر یہ ہے، اگر ایران کے اوپر، تہران کے اوپر، ایران کے کسی شہر کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں اور ایران ریٹیلیٹری آنسر نہیں دیتا،
تب آپ سمجھیں کہ ان کے پاس میزائل اور ڈرونز ختم ہو گئے ہیں۔ جب تک یہ 25th راؤنڈ آف ریٹیلیشنز ہے، جب تک یہ مارتے جائیں گے، جب تک یہ جواب دیتے جائیں گے، اس وقت تک ان کے میزائل کے اسٹاک پائل اور میزائل کیپیبلٹیز قائم اور دائم ہیں۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان افواہوں کی جگہ، ان افواہوں کو بلیو کرنے کی جگہ دشمن کا کام ہے، ایران کے لیے دعا بھی کریں، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ایرانیوں کا ساتھ دے دیں جس طرح کر سکتے ہیں۔ اگر لوگ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، گورنمنٹس جا کے امریکن کو منوا سکتے ہیں تو وہ کر لیں۔ کوئی بھی آپ کے پاس حربہ ہو، وسیلہ ہو، اس کو یوز کر کے امریکن اور اسرائیلیوں کو روکنے کی کوشش کرے، ایرانیوں کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ باقی صاحب، آخر میں آیت اللہ خامنائی کے بعد سپریم لیڈر کی جو سلیکشن ہے، مجلس خبران جو ہے اس کا اجلاس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کب تک یہ عمل مکمل ہو جائے گا؟ انشاءاللہ اس ہفتے کو آپ دیکھیں گے ان کا جو لاسٹ، یاد رہے کہ ان کے پاس 6 نامز ہیں، ان کے اوپر یہ غور بھی کر رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، لیکن لاسٹ جو اجلاس ہے جس میں نیکسٹ سپریم لیڈر آف ایران کا تعین ہونا ہے، وہ اسی ہفتے میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے منظر عام پہ آئی جائے۔ حسن مجتبیٰ صاحب کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی تھی، اس میں کتنی صداقت لگتی ہے؟ دیکھیں 6 نامز میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ مجتبیٰ خامنئی صاحب جو خامنئی صاحب کے بیٹے ہیں، حسن خمینی جو امام خمینی دی فاؤنڈر آف اسلامک ریپبلک آف ایران، ان کا نواسہ ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ایکس پریزیڈنٹ بھی ہے، 3 اور نامز بھی ہیں جن کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ان سب میں ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ میں اپنا جو نظریہ تھا، میرا اپنا خیال تھا، اس میں نے کہا تھا مجتبیٰ خامنئی صاحب کا چانس زیادہ ہے، اس کے بعد حسن خمینی صاحب کا چانس ہے۔ لیکن یہ جو کنفرمیشن ہے، یہ جب ان کی اجلاس بیٹھے گی اور لاسٹ اور فائنل ووٹنگ ہوگی تب ہمیں پتہ چلے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ محمد باقری صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ پروگرام میں اتنا ہی، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔